زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور نمبر 5 ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز کے حکم کو ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں جا بجا زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ آتا ہے۔ زکوٰۃ یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو انسان کے دل اور روح کا میل کچیل بھی صاف کرتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بناتی ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک ہے۔ اس ماہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت ماہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس میں فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ رمضان مبارک کے خوبصورت ترین پیکج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسا کہ ویسے بھی عوام الناس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں نکالتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگوں کا ذہن ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنے کا ہے، تو اسی لیے آج میں نے زکوٰۃ کا موضوع اختیار کیا ہے۔ رمضان مبارک میں زکوٰۃ و صدقات دینے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، تو آج کا ہمارا موضوع اس مناسبت سے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کا بنا۔ ناظرین، ذرا توجہ کیجئے گا کہ جب انسان کا دل اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب کی محبت کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناتا ختم کر کے، عارضی وقتی ناتا ختم کر کے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے گھر مساجد سے اعلان کرواتا ہے اذان کی صورت میں، اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ کوئی اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوگا اس کے قدموں میں، کوئی اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوگا، دوست احباب کے ساتھ بیٹھا ہوگا، میلوں ٹھیلوں پہ بیٹھا ہوگا، اپنی زندگی کی رنگینیوں کے اندر مصروف ہوگا۔ تو وہ جو دنیا کی محبت میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جسے میں نے اتنی آسانیاں، اتنی آسائشات دی ہیں، سارے رشتے تعلق دیے ہیں، اب وہ ان رشتوں سے لمحہ بھر کے لیے نکل کے مجھ رب سے اپنا تعلق قائم کرے، محبت کرے اور تعلق جوڑے، تو وہ نماز با جماعت کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اب دیکھیں کہ الحمدللہ ماہ رمضان میں پورا سال جو بندہ اچھے اچھے کھانے نہیں کھا سکتا، اسے ماہ رمضان مبارک میں میسر آتے ہیں۔ یہ محض رمضان کی اور روزے کی برکتیں ہیں۔ تو انسان کا دل جب کھانوں کی طرف مائل ہوتا ہے، کھانے پینے کی رغبت اس کے دل میں بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو ایک عارضی پابندی کی صورت میں
نکال کے اپنی محبت ڈالنے کے لیے اور روزے کا حکم دیتا ہے کہ صبح فجر کے آغاز سے لے کے شام تک بس میری محبت کی خاطر میرا بندہ بھوکا پیاسا رہے، میں اسے اپنی محبت عطا کروں گا۔ اسی طرح ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، تو جب انسان کے دل میں اس کے وطن کی، اس کے گھر کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اللہ اپنے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرمائے۔ انسان جب وہاں پہ جاتا ہے تو یقینی طور پر، حقیقی طور پر بندہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اسے دنیا و مافیہ بھول جاتے ہیں، اور لوگ زبان حال سے کہتے ہیں ہمیں تو نہ گھر یاد ہے، نہ بیوی بچے والدین یاد ہے، اس لیے کہ اب اس در پہ موجود ہے جو در ساری کائنات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی محبت کے اندر انسان اتنا کھو جاتا ہے، اتنا محو ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل میں جب مال، اپنے گھر، اپنے وطن کی محبت مستحکم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو استطاعت رکھتا ہے وہ میرے گھر بیت اللہ کی زیارت کرے، حج کرے، یعنی میری محبت کو پالے، میرا قرب پالے۔ یوں ہی ناظرین، جب انسان کے دل میں مال و متاع کی محبت مستحکم ہو گئی، مال کا حرص بڑھ گیا، مال کی حرص بڑھنے کے ساتھ انسان دین سے دوری اختیار کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو یہ مال جو آخرت کو بھلانے کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اپنے مال میں سے، طیب مال میں سے، جو تیرے خون پسینے کی محنت ہے، جو تیری کمائی ہے، شب و روز تو نے لگا کے کمایا ہے، اب اس مال میں سے میرے رستے پہ زکوٰۃ کی صورت میں عطا کر، میں تیرا مال بھی پاک کروں گا، تیری روح کو بھی پاک کروں گا، تیرے ایمان کو طاقت عطا کروں گا، اور تجھے اپنا قرب بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے ناظرین زکوٰۃ۔ تو آج وقت کی تنگی کے سبب زکوٰۃ کی ڈیپلی گفتگو ہم نہیں کر پائے، انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آئندہ اس کی تعریف بھی پڑھیں گے، اس کا معنی بھی لغوی کیا بنتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کتنی قسم کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کس کس چیز پہ لاگو ہے اور کیسے لاگو ہوتی ہے اور کتنی لاگو ہوتی ہے، یہ سارے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ تو آج کی گفتگو سے جو خلاصہ ملا کہ زکوٰۃ سے، اس کی ادائیگی سے اللہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے بندے کو۔ کیا خلاصہ نکلا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک مال پاک ہوتا ہے، مال کی حفاظت روحانی طور پہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں چونکہ رمضان میں عطا دے رہے ہو تو رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ اس کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہارے مال کو پاک بھی فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کے تصدق سے جو اس کے رستے پہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے گا اگر اخلاص پایا گیا۔ تو یقینی بات ہے انسان جب ڈھونڈ کے، تلاش کر کے کسی مسکین کو اس کے دروازے پہ پہنچ کے جب دیتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہوگی کہ جس بندے کو میں بغیر حساب کے رب ہو کے عطا کر رہا ہوں، وہ میرا بندہ میرے نام پہ لٹانے کے لیے میرے نادار غریب بندوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں تک پہنچاتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور جن پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔